السلام علیکم ناظرین، ایک بہت ہی حیرت انگیز اور دلچسپ صورتحال جو ایران میں سامنے آئی ہے وہ یہ کہ ایک شخص کو پکڑا گیا ہے جس کا نام شمعون تھا، اور جس نے 15 ایئرز تک ایک مسجد میں امامت کی، بڑی بڑی داڑھی کے ساتھ، اور وہ تھا یہودی، اندر سے یہودی تھا، مسلمانوں کی امامت کروا رہا تھا اور اسرائیل کا جاسوس تھا۔ اس قسم کے واقعات ہمارے انڈیا میں بھی انگریزوں کے دور میں ہوئے ہیں، جہاں بہت سے لوگ جو ہیں نا، بہت سے انگریز امام بن کر مختلف مساجد میں آئے اور ہمیں آپس میں لڑاتے رہے۔ تو ایران میں شیعہ کے روپ میں یہ لوگ وہاں پہ داخل ہوئے۔ پاکستان میں بھی ان لوگوں کی یہ پرانا طریقہ ہے، ان کا پرانی چالیں ہیں، تو اس سے ہمیں ان کی چالیں سمجھنی چاہیے۔ تو پھر شیعوں کے بارے میں جو باتیں ہوتی ہیں کہ وہ لوگ بہت زیادہ غلط باتیں کرتے ہیں اور علی رضی اللہ عنہ کو اللہ سے بھی اوپر گردانتے ہیں اور نبی سے بھی اوپر کرتے ہیں، تو یہ ساری باتیں انہی لوگوں نے پیدائی ہیں عوام کے ذہنوں میں، اور بہت عرصے سے پیدائی ہوتی ہیں، تو پھر عوام اس میں متاثر ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے یہاں بھی ایسے ہی لوگ ہیں، اس سے بھی ہمیں خبردار ہونا چاہیے کہ ہمارے ممبر و مسجد پہ بیٹھ کے مسلمانوں کو جگانے کی بجائے، عالم اسلام کے چیلنجز پہ بات کرنے کی بجائے، وہ بس یہی باتیں کرتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں اور اہل حدیث منافق ہیں، اور بریلوی جو ہے نا وہ فاسق ہیں، اور یہ ہے وہ ہیں، تو اور بریلوی کہتے ہیں کہ یہ دیوبندی گمراہ ہیں۔ تو اس قسم کی باتیں کرنے والے لوگ جو ہے نا، ان پہ بھی مجھے شک ہوتا ہے، بلکہ شک ہونا بھی چاہیے کہ یہ بھی ویسے ہی لوگ ہوں گے، یا تو ڈارے کہ یہ لوگ اندر سے عیسائی ہیں، یہودی ہیں اور ہمیں آپس میں لڑا رہے ہیں، اور یا ان سے متاثر ہوئے ہیں، ان میں سے کسی شخص نے یہودی اور عیسائی سے مسلمان کے لبادے میں کسی ممبر سے ایسی باتیں کی ہیں اور ان لوگوں نے سنی ہیں، یا ہمارے مساجد میں یہ لوگ مدرس کے طور پر عیسائی اور یہودی داخل ہوئے ہیں بڑی بڑی داڑیاں چھوڑ کے، اور مدرسوں کے طالبان کے ذہن جو ہے نا وہ دوسرے فرقوں کے خلاف اس میں زہر ابھرتے ہیں، اور پھر یہاں تک کہ پھر شیعوں کو قتل کرنے کے لیے سپاہ صحابہ بنی، پھر شیعوں نے سنیوں کو قتل کرنے کے لیے سپاہ محمد بنائی، اب یہ ساری چیزیں لشکر جنگ بھی بنی، اور یہ ساری چیزیں اسی طرح ایسے ہی لوگوں کے سے آتی ہیں، تو ہمیں ان پہ نظر رکھنی چاہیے، اور ایسے تمام لوگوں کو، چاہے وہ ہم مسجد کے امام ہوں، خادم ہوں، اور ہمارے ممبر سے اس طرح کی باتیں کریں، ان کو اپنے ممبر سے نیچے اتاریں، ان کو اپنی مسجد سے باہر نکالیں، اور ایسے کسی فرقہ پرست مولوی کو اپنے مسجد کا امام نہ بننے دیں، صرف اس امام کو موقع دیں جو کہ عالم اسلام کے چیلنجز پہ بات کرتا ہے، جو کہ عالم اسلام کے اتحاد اور امت کے وحدانیت کی بات کرتا ہے، اور اس امت کے خیر اور بھلائی کی بات کرتا ہے۔ تو جتنے بھی لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، فرقہ واریت کی باتیں پھیلاتے ہیں، دوسرے فرقے کو لوگوں کے خلاف ذہنوں میں زہر ابھرتے ہیں، برین واشنگ کرتے ہیں، تو ایسے لوگ سارے کے سارے یا تو خود ڈائریکٹ یہودی یا عیسائی ہیں اندر سے، اور بڑی بڑی داڑیاں چھوڑ کے ہمارے اندر گھسے ہیں، اور یا ان کے ایجنٹ ہیں، ان سے متاثر ہیں، تو ایسے ایجنٹوں کو نکال پیں گے اپنے مساجد سے، اپنے مدارس سے، اور ان سے صاف کرائیں۔ یہ ڈیوٹی ہے ہر ایک مقتدی کا، ہر مسجد کے مقتدی کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ نظر رکھے کہ ہمارے مساجد کے اندر، ہمارے مدارس کے اندر کوئی اس قسم کی باتیں نہ ہوں۔ اور اب جو ایران اسرائیل جنگ کے بعد جو اہل حدیث اور شیعہ اور سنی کا ایک اتحاد قائم ہوا ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف نفرت انگیز باتیں پھیلانے کا ایک سلسلہ ختم ہو گیا، تو یہ بحال رہے، اور اس کو آئندہ کے لیے مزید مضبوط ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالی۔